السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں میرا یہ ناول آپ لوگوں کو ضرور پسند آ رہا ہوگا۔ ناودیدہ عشق، قسط نمبر 3۔ عرشیہ نے گاڑی ولی کے گھر کے آگے روکی اور جلدی سے گاڑی لاک کر دی۔ دروازے کی طرف بھاگ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ چھوٹا سا گھر باہر سے دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا تھا، اندر سے بھی اسی نفاست کے ساتھ سیٹ کیا گیا ہوا تھا۔ ولی نے پوچھ کر دروازہ کھولا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عرشیہ ہی ہوں گی، اسی لیے دروازہ کھولتے ہی اوڑ میں ہو گیا۔ تو کیسا لگا سرپرائز؟ ولی نے دروازے کی اوڑ میں کھڑے رہ کر پوچھا، جس پر عرشیہ نے اندر داخل ہو کر مصنوعی ناراضگی کے ساتھ اس کے کندھے پر مکہ جڑا۔ بتا کر نہیں آ سکتے تھے؟ اتنی دیر بعد آئے ہو، بندہ ریسیو کرنے آ جاتا، کوئی پھول چھول لے آتا ہے۔ عرشیہ نے ایک قدم پیچھے کھڑے ہو کر بازو پر ہاتھ باندھے کہا، جس پر ولی مسکرا دیا۔ اب لے آتے کہ عرشیہ حیدر کو کسی نے پھول نہیں دیے، ولی نے اپنا بازو سہلاتے ہوا کہا، جس پر عرشیہ نے آبرو اچکا کر اسے دیکھا، جسے کہنا چاہ رہی ہوں سیریسلی؟ جاؤ، گاڑی میں پڑے ہیں تمہارے لیے پھول، جاؤ لے لو۔ عرشیہ نے گاڑی ولی کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک ادا سے کہا اور چابی اسے پکڑا کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم آنٹی، کیا حال ہے؟ دیکھیں آج میں آئی ہوں، جلدی سے ٹھیک ہو جائیے۔ عرشیہ نے کمرے میں بیڈ پر بے سدھ لیٹی ولی کی والدہ کے پاس بیٹھتے ہوئے عقیدت سے ان کی ہتھیلی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں ولی دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں مختلف قسم کے پھولوں کے گلدستے تھے۔ عرشیہ نے ایک گلدستہ پکڑ کر ولی کی والدہ کے پاس رکھ دیا اور مسکرا پڑی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں باہر برآمدے میں کرایوں پر براجمان تھے۔ کیا ہوا ہے؟ یوں اداس نہ ہو، آنٹی جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ عرشیہ نے اس کی آنکھوں میں اداسی دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ولی پھیکا سا مسکرا دیا۔ مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے عرشیہ۔ ولی نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے بات کی تو عرشیہ نے حیران کن نظروں سے ولی کو دیکھا۔ کس سے؟ اگر آنٹی کی تم سے، اس سے پہلے کہ عرشیہ اپنی بات مکمل کرتی، ولی اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، جس پر عرشیہ کو سانپ سونکھ گیا۔
تم دنیا والوں کے لیے اتنی بری ہو، تمہارے دوست تک تم سے اکثر چڑھتے ہیں، بقول تمہارے تو تم میرے ساتھ اتنی مہربان کیوں ہو؟ ولی نے غیر مرئی نکتے کو گھورتے ہوئے عرشیا سے سوال کیا، جس کا جواب تو شاید اس کے پاس بھی نہ تھا۔ عرشیا، تم دو دلوں کے ساتھ جی رہی ہو، ایک دل تمہارا سختی کرتا ہے، اسے اپنی انا اور غرور و تکبر بہت عزیز ہیں، جبکہ دوسرا دل تمہارا تمہیں اچھائی کا سبق دیتا ہے۔ کوئی انسان دو دلوں کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا، اگر تم یوں ہی رہی تو تم اندر سے مر جاؤ گی عرشیا۔ ولی جو پچھلے کچھ سالوں سے اسے آپ زور کر رہا تھا، آج بول پڑا۔ اس جھوٹ سے نجات حاصل کرو جس کے ساتھ تم اپنی زندگی بسر ہو۔ یہ میری ایک ٹیچر ہے، بہت اچھی۔ تم ان سے رابطہ کر کے ایک دفعہ اپنی زندگی پر نظر ثانی کرو۔ ولی نے اس کی طرف ایک کارڈ بڑھایا اور وہاں سے اٹھ کر کمرے کی طرف چلا گیا جہاں سے ابھی اس کی والدہ کی نرس نکل کے گئی تھی۔ عرشیا پیچھے بت بنی بیٹھی رہی، وقت اپنی رفتار سے سرکتا رہا۔ کچھ دیر بعد عرشیا اٹھی اور گاڑی کی طرف چلی گئی۔ بے دھیانی میں وہ ولی کے دیے گئے کارڈ کو بھی اپنی بیگ میں ڈال چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا اس نے اپنے گھر کی راہ لی۔ پلیز میری ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور لائک بھی اینڈ شیئر بھی۔ روشنی جا کر عبیرہ کو گھر چھوڑ آؤ۔ عبیرہ نے دوپہر کے قریب اسی چھوٹی سی بچی سے کہا جس نے دروازہ کھولا تھا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے جلدی سے اٹھی۔ عبیرہ نے دوپٹے کا نقاب کیا اور روشنی کا ہاتھ پکڑ کر ہائیکا کو خدا حافظ کہہ کر واپس چل دی۔ آپی، ایک بات پوچھوں؟ صرف ایک؟ روشنی نے بازار سے گزرتے عبیرہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس سے اجازت چاہی، جس پر عبیرہ نے نفی میں سر ہلایا تو روشنی چپ ہو گئی۔ گھر کے سامنے پہنچ کر عبیرہ نے چابی روشنی کو پکڑائی، جسے اس نے جھٹ سے پکڑ کر تالا کھولا اور عبیرہ کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہوئی۔ عبیرہ نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور اسے لے کر باہر پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی، جو کہ روز جاتے وقت یوسف بچھا کر جاتا تھا۔
اب پوچھو، ابیرہ نے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہوئے پیار سے کہہ کر روشنی کو اجازت دی، جس پر روشنی خوشی سے چہکی۔ آپی، آپ اپنا نام بنت احمد کیوں بتاتی ہیں؟ روشنی نے پرسوچ لہجے میں پوچھا، جس پر ابیرہ مسکرا دی۔ کیوں کہ مجھے اپنا یہ نام پسند ہے، ابیرہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جس پر روشنی نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا اور پھر خدا حافظ بول کر وہاں سے چلی گئی اور جاتے ہوئے دروازہ بند کر گئی۔ پیچھے ابیرہ گھر میں اکیلی رہ گئی تو اٹھ کر آہستہ آہستہ محتاط قدم اٹھاتی واش بیسن تک گئی اور وضو کر کے اپنے کمرے میں جا کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے شروع کر دی۔ گھر میں اس کی پرسوز آواز گونجنے لگی۔ یوسف، ایک کام کرو گے؟ اس وقت وہ اکیڈمی میں بیٹھا بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ اکیڈمی کے پرنسپل نعمان اس کے پاس آ کر بیٹھا اور اس سے مدد طلب کی۔ جی سر، کہیں، کیا کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے؟ یوسف نے خوش دلی سے جواب دیا، جس پر نعمان صاحب مسکرایا۔ وہ میرا ایک بھانجا ہے، کیا تم اسے قرآن کی تعلیم دے سکتے ہو؟ دراصل اس کے لیے جو قاری لگوایا وہ بیمار ہو گیا ہے۔ نعمان صاحب نے اسے تفصیل بتائی۔ جی جی بالکل، مجھے خوشی ہوگی۔ یوسف نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، جس پر نعمان صاحب کے چہرے پر اطمینان در آیا۔ ٹھیک ہے، پھر کل سے تم 10 بجے اکیڈمی آنے کے بجائے میرے گھر جا کر اسے پڑھا دینا اور اسے پڑھانے کے بعد اکیڈمی آ جایا کرنا۔ نعمان نے مسکرا کر اسے کل کا شیڈول بتایا، جس پر یوسف نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر کوئی مجھ سے قرآن کی تعلیم حاصل کرے گا، یوسف نے خوش دلی سے کہا، جس پر نعمان صاحب اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس چلے گئے، جبکہ یوسف لڑکوں کو پڑھانے لگ پڑا۔ پلیز میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی، میرا یہ ناول، تو آپ لوگ ضرور میرے ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ ارے یہ آ گیا محفل کی جان! کلب میں بیٹھے ایک لڑکے نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، جس پر آتے ہوئے نفوس کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ ارے زوہب، تو اتنا لیٹ کیوں آیا ہے؟
دوسرے لڑکے نے اس سے استفادہ کیا، جس پر اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیا کلب بند ہو گیا ہے؟ کہ تو نے 10 بجے گھر جانا تھا؟ ممی، ڈیڈی، بچے نے ہاں، زوہیب نے اسے پکارتے ہوئے پوچھا، جہاں پر سب کے کہکے بلند ہوئے، جبکہ اس لڑکے کا چہرہ خوف کے مارے سرخ ہوا۔ "نو لیٹس اسٹارٹ دی پارٹی بوائز"، زوہیب نے بلند آواز میں کہا، جس پر سب اس کی تقلید میں کلب کے کاؤنٹر کی طرف لے گئے، جہاں ایک لڑکی ان کو ڈرنکس بنا کر دینے لگی۔ زوہیب نے لڑکی کو دیکھا تو ویٹریس کی ڈریس میں کافی پیاری لگ رہی تھی۔ زوہیب نے شراب کا گلاس پیتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ باقی سب تھوڑی دیر بعد ڈانس فلور پر جا کر ڈانس کرنے لگے۔ زوہیب نے اپنی آدمی کو اپنے پاس بلایا اور آنکھ سے لڑکی کی جانب اشارہ کیا، جو سب سے بے نیاز اپنا کام کر رہی تھی۔ آدمی اس کی بات سمجھ کر سر ہاں میں ہلاتا اسے تسلی دے کر پیچھے ہٹ گیا۔ زوہیب نے شراب کا گلاس کاؤنٹر پر رکھ کر مسکراتے ہوئے لڑکی کی جانب ٹپ بڑھائی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کلب سے نکل کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی اپنے فارم ہاؤس کی طرف بھگا لی۔ 15واں شکار ہے کہ 20واں؟ اب تو گنتی بھی بھول چکی یار، زوہیب نے گاڑی چلاتے پرسوچ انداز میں سوچتے ہوئے کہا اور پھر ہنس پڑا اور گاڑی کو فل اسپیڈ میں بھگا لیا۔ امید کرتی ہوں میرا یہ ناول آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز حوصلہ افزائی کے لیے لائک بھی کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے اور میری ویڈیوز کو شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا، اور میری جو بھی ویڈیوز ہیں ان ساری ویڈیوز کو پلیز فل دیکھا کریں۔ اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ لوگ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ شکریہ۔